نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر فما وهنوا لما أصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس وقت سے کوئی ایک ایسی بات سیکھ کر اور سکھا کر جانے والا بنائے کہ جس کا اثر ہماری اگلی زندگی تک باقی رہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے لے کر اگلی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی روشنی میں صحابہ کرام کا کردار دیکھیں گے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق، اور خاص طور پہ پھر رمضان میں ان کے کیا معمولات ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان میں قرآن پاک میں جو مختلف آیات نازل کی ہیں ان میں سے یہ چند آیات نہ صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے ہیں بلکہ ہر دور کے نبی جس کو اللہ نے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا اور اس نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، تو اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کی خوبیاں کیا ہوتی تھیں۔ آپ کے میرے لیے بھی اس میں ایک سوچنے کا نقطہ ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی انقلاب لائیں، خیر لے کر آئیں، دنیا میں اچھا کام کریں، لیکن وہ کر نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو اچھے ساتھی نہیں ملتے۔ ٹیم ورک از اے ڈریم ورک، خواب پورے ہوتے ہی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام کہہ لیجئے کہ نبوت کے منصب پہ فائز تو نہیں تھے، لیکن کار نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک ایسی کھیتی کی مثال دی ہے سورۃ فتح کی آخری آیتوں میں کہ جو شروع میں بڑی ہی کمزور سی ایک کومپل کی طرح پھوٹتی ہے، اور بعد میں پھر اس میں سے بعد میں وہ کس طریقے سے ایک کھڑی فصل کی طرح تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی کھیتی کا ایک چھوٹا سا پھول ہی کیوں نہ بنا لے، لیکن ہم سب بھی اسی کے اندر اپنے آپ کو لے کر چلنے والے بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنے تھوڑے عرصے میں جو ایک انقلاب پیدا ہوا اس کی وجہ صحابہ کرام بھی تھے۔ صحابہ کرام تو وحی کے نزول کا حصہ تھے۔ قرآن پاک میں 11-12 آیات جو ہیں وہ صحابہ کرام کے سوال پوچھنے پر نازل ہوئی۔ کیا پتہ چلا آپ کو کہ صحابہ کے تو سوال بھی اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ جس میں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی سوال پوچھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جواب دے دیتے تھے۔ تو ان آیات میں کیا ان کی خوبی ہوئی؟ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر لڑائی کی اللہ والوں نے، جو بہت سارے تھے، اور ان ساتھیوں کی اصحاب کی خوبیاں کیا تھی کہ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، انہوں نے کوئی سستی نہیں دکھائی اس تکلیف کے معاملے میں جو ان کو اللہ کے راستے میں ملی۔ آپ اور میں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ کرنے نکل بھی جائیں تو بعض دفعہ سستی نہیں چھوڑتی۔ یاد رکھیے کہ ہمارے جنت کے اعلیٰ درجوں میں بہت ساری بڑی ایک رکاوٹ ہماری سستی بھی ہوگی۔ قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ مجبور نہیں تھے، سست تھے، ہم بیمار نہیں تھے، ہم سست تھے، ہم بہت زیادہ دنیا کے لیے کوئی کارآمد نہیں تھے، بس ہم سست تھے۔ تو شیطان انسان کو سست قرار دے دیتا ہے۔ سستی کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو پھر بہت سارے خیر کے جذبوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی وہن کا لفظ جو ہے حدیث میں حب دنیا و کراہیت الموت کے لیے آتا ہے، یعنی حب دنیا، دنیا کی محبت، اور کراہیت الموت، موت سے نفرت کرنا۔ تو صحابہ کی ایک خوبی اس میں آپ کو مجھے اور کیا دکھی کہ وہ سست نہیں تھے، اور دوسری بات ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ اور ایک جملہ لکھ لیجئے، دونوں باتیں ایک ہی ہے۔
دنیا کی محبت انسان کو سست کر دیتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ خالی ہاتھ چل رہے ہوں تو آپ آسانی سے تیزی سے چلیں گے، ہاتھ میں 5 کلو کا بیگ اٹھا لیجئے تو چال تھوڑی سی سلو ہوگی، اور اگر 15 کلو کا اٹھا کر چلنا پڑے گا تو سستی تو آئے گی۔ جتنی ہماری دنیا بڑھتی جاتی ہے اتنی دین کے کاموں میں سستی آتی ہے، جو ماننے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ نے اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا رکھا ہوا تھا، اس لیے اگر کبھی اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آ جاتی تھی تو وہ سست نہیں پڑتے تھے، کیونکہ خالی ہاتھ چلنا تو بہت آسان لگتا ہے۔ پھر دوسری ان کی خوبی کیا تھی؟ وما دعوہ، انہوں نے ضعف نہیں دکھایا۔ ضعف کہتے ہیں ویکنس کو، کمزوری۔ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں رائے کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، اور بہت سارے کاموں کے کرنے کے دوران انسان ایک لائٹ سا وے چوز کر لے، یعنی 2 چیزیں ہیں جس پہ سے ایک اختیار کرنی ہے، تو وہ کوئی کہے کہ چلو بھئی آسان راستہ اختیار کر لیتے ہیں، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اور تیسری بات ومستکانو، اور وہ ڈگمگائے بھی کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگ نیکی کے آغاز میں ساتھ ہوتے ہیں، قافلہ چلتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے لوگ جھڑنے لگتے ہیں، اور اصل میں ہر نیکی کا سفر انسان کے حوصلے کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ کئی تو وسوسوں کی نظر ہوئے وہ تو ادھر ہی رہ گئے، منزل پہ وہی پہنچتا ہے جو کہ ہر طرح سے کان بند کر کے صرف اپنی منزل جنت کو بنا لے تو چلتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صابروں سے محبت فرماتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ 3 خوبیاں میں نے اپنے اندر لینی ہے۔ اگر یہ 3 خوبیاں آ گئیں تو ہم صابر کہلائیں گے، اور اگر صابر بن گئے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ 3 سیکنڈ تک سوچئے، آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے؟ الحمدللہ۔ دیکھیے بندہ اللہ سے محبت کرے یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی کیا ایک خاکی بندہ کر بھی لے گا تو کیا بڑی بات ہے، لیکن ساری دنیا کا مالک، عرش کا مالک، اگر وہ کسی سے محبت کرے تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی محبت ہے اور ہم سے بھی محبت عطا فرمائے، ہم سے بھی محبت کرے۔ اسی لیے تو صحابہ کا لقب ہے راضیۃ مردیہ، وہ اللہ سے راضی، وہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اسی سیریز میں ایک لیکچر چند دن پہلے رضا پہ ہوا ہے کہ اللہ کی رضا بہت بڑا تحفہ ہے، تحفہ رمضان کیا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے رات کو اٹھ کے کھا لو تو کھا لیتے ہیں، وہ کہتا ہے بالکل نہیں کھانا، حالانکہ پیٹ کھانا مانگ رہا ہے تو نہیں کھا رہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا کتنا پیارا سبق سکھاتا ہے رمضان۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 1 مہینے کی اس پریکٹس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بعد میں دوبارہ اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں دکھتے۔ بہرحال اگلی بات چلتے ہیں، چوتھی چیز صحابہ کی کیا تھی؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور ان کی بات اس کے سوا تو کوئی ہوتی نہیں تھی، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ بس ایک ہی کلمہ ان کی زبان پہ تھا۔ کیا کہتے تھے؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے۔ دیکھیے نیکیاں کرنے والے کہہ رہے ہیں گناہ معاف کر دے، یہ نہیں کہہ رہے ہماری نیکیاں قبول کر لیں۔ تو عاجزی تھی، جتنی آپ کے اندر عاجزی ہوگی نا، آپ اتنی اپنی نیکیوں کو پیچھے کرتے جائیں گے، بڑی بڑی نیکیاں کریں گے اور پیچھے ڈالتے جائیں گے، اور جتنا آپ کے اندر عاجزی کا خیال آئے گا آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہ بہت بڑے بڑے دکھیں گے۔ اور ساتھ ہی کہتے تھے وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اللہ ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ تیسری دعا کیا تھی؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ آپ دیکھیے ان میں سے کیا دعائیں ہیں؟ گھر کی، مال کی، اولاد کی، گاڑی کی، بنگلے کی، سیل فون کی، یہ دنیا کی ضرورت ہے، یہ اتنی بڑی دعائیں نہیں ہیں کہ اللہ اس کا قرآن میں تذکرہ کر دے۔ اور آپ صحابہ کے، اللہ کے نبیوں کی دعائیں دیکھ لیجئے، ان کے سوچوں پہ، ان کے حواس پہ آخرت چھائی ہوئی تھی، اور اپنے گناہوں کا احساس ان کو سونے نہیں دیتا تھا۔ دعا اتنی پیاری مانگی، اللہ نے جواب دیا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور دے دیا اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب۔ مانگی نہیں دنیا، دیکھ لیجئے دعا میں لکھا ہوا، لیکن اللہ نے پہلے دنیا دی۔ بہت کم لوگ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ اللہ سے آخرت مانگنے والے کو اللہ پہلے دنیا دیتا ہے۔ اتنی دنیا کے حقیر ہو کر اس کے پاؤں میں گرتی ہے، لیکن اس کو اس کی طلب نہیں ہوتی۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے نا، پھر ہی دنیا ملتی ہے، ورنہ آپ ایک ایک چیز کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہیں اور ہزاروں خرچ کرتے ہوئے دکھتے ہیں، اور اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، اور کئی نمازیں ضائع کر کے بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، پھر بھی وہ چیز نہیں ملتی جو کہ آپ کا مداح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو ان کو دنیا بھی دوں گا وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب اس کا کیا کہنا۔
وہ تو بس حسن ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے یہ وہاں جا کر دیکھیں گے۔ اور پہلے وہ صابر تھے، دعائیں مانگی تو واللہ یحب المحسنین، اب وہ محسن بن گئے، اور اللہ ایسے محسنوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ کیا آپ کو صحابہ کرام کے اوپر اشک نہیں آ رہا؟ مجھے تو بہت آتا ہے۔ صبح کے سبق میں بھی ایک بچے کی خواہش سنائی تھی کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو اس نے کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری ماں مجھے ہر روز ایک صحابی کی کہانی سناتی ہیں، تو وہ کوئی اچھے ہی لوگ ہوں گے، تبھی تو میری ماں سناتی ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ اور میں اب پوری کوشش کے باوجود لقب صحابہ یا صحابی یا صحابیہ نہیں لے سکتے، لیکن ہم اس کتاب کی صحبت لے سکتے ہیں جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، آپ کی احادیث کو پڑھ کر، یاد کر کے، اور اپنے چہروں کو تر و تازہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کی شان میں ایک گواہی دی ہے قرآن میں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا تھا۔ جیسے آپ اس وقت کاغذوں پہ لکھ رہے ہیں نا، آپ کے قلم کاغذ پہ لکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے صحابہ کے دلوں کو قلم کاغذ بنایا اور اس پر لکھ دیا کیا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے روح کی طرف سے مدد دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کے معاملے میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور چند مواقع پہ اپنی یہ سنجیدگی اور اپنی سنسیریٹی واضح کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ایک ہی پکار لگتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی زندگیاں تھیں، اور ان چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں انہوں نے پیش آنے والی ہر نیکی کو سمینا و اطعنا کہہ کر قبول کیا۔ اللہ نے اس کی اتنی قدر کی کہ باقی رہنے والی کتاب قرآن اور نبی کی زبان سے صحابہ کرام کے تذکرے پیش کر دیے۔ صحابہ کرام کی اس کیفیت پہ جتنا رش کیا جائے۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام بھی یہ خواہش کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اللہ اگر نبی بنانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیتا تو ہم اس پہ زیادہ خوش تھے، واللہ عالم۔ لیکن اللہ نے جو جس کو مقام دیا وہ اس کے قابل ہی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو ان کی یہ خواہش پوری ہوگی، کیونکہ وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ صحابہ کیا تھے، کون تھے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ان کے تو قصیدے گا گا کر کہہ لیجئے کہ علامہ اقبال نے بھی کتابوں کی کتابیں لکھ دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اس زمین پر چلتی پھرتی نشانیاں تھیں، اس بات کی کہ اگر آپ چاہیں تو آسمان سے اترتے ہوئے اس قرآن کے عملی نمونے بن سکتے ہیں۔ صحابہ کرام عملی مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی کی صورت میں ایک رول ماڈل جو آپ کو دکھا، آپ اس کی فوٹو کاپیز تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اللہ کے نبی کے لیے حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق ہی قرآن تھا، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، لیکن مان لیجئے کہ صحابہ اس کا پرتو تو تھے۔ صحابہ کا تعلق دین کے ساتھ کیسا تھا؟ آسمان سے قرآن اترتا، زمین پر وہ عمل کرتے۔ دیکھیے کیا ربط ہے آسمان اور زمین والوں کے بیچ میں۔ قرآن کچھ چیزوں سے منع کرتا، یہ اس سے رک جاتے۔ قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو پریشان ہو جاتے، پھر قرآن اترتا تو پریشانی دور ہو جاتی۔ صحابہ کو مسائل درپیش ہوتے تو اس کے حل کے لیے قرآن اترتا، قرآن سنتے خوش ہو جاتے، قرآن ان کی تربیت کرتا تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ قرآن اور صحابہ ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ صحابہ کرام واقعی حقیقت میں اس قرآن کی تھیری کو پریکٹیکل میں بدلنے والے گروہ کا نام ہے۔ کیسے قرآن ان کو ان کے اعمال کی بشارتیں سناتا کہ تم اب خوش ہو جاؤ، تم جنتی ہو، اور یہ لوگ اس کے باوجود بھی اور سے اور نیکیاں کرنے کی تڑپ میں ہوتے۔ ابھی جو آیات پڑھی ہیں اس کے قریب ہی پیچھے چند آیات میں اللہ نے صحابہ کا ایک ایسا خوبصورت واقعہ پیش کیا کہ جب دشمنوں نے ڈرانے کے لیے ان کے حوصلے توڑنے چاہے کہ اب تو دشمن اور بڑی فوجیں لے کر آ گئے، تو انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اصل بات یہ ہے کہ جب دل پر ایمان لکھا جاتا ہے نا، زندگی کی بڑی سے بڑی بات جو دین کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو وہ بہت چھوٹی لگتی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں پر ایمان لکھا گیا تھا، انہوں نے کھلی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا اور یؤمنون بالغیب کی صورت میں وہ چل پڑے۔ ادھر نبی کے اوپر قرآن نازل ہوتا، صحابہ کے کان اس کو سنتے،
ان کے سینے اس کو محفوظ کرتے، چمڑے اور ہڈیوں پر اس کو لکھتے، اور بعض صحابہ کو کاتبین وحی کا بھی لقب ملا، اور بعض ایسے تھے کہ جن کے کہنے پہ آسمان سے قرآن اترتا رہا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کئی آیات ان کی موافقت میں نازل ہوئی، وہ خود یہ کہنے کے بجائے کہ میری موافقت کی، وہ کہتے میں نے موافقت کی قرآن کی۔ کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا کر پیش کر دیتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ صحابہ کی بات بڑی بات ہے۔ اگر آج میں اور آپ خاص طور پہ رمضان کے بارے میں، کیونکہ رمضان قریب ہے، آج کل ہم سب ذہنی طور پہ رمضان کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی ایمان کا وہی درجہ بن جائے یا لیول ہو کہ رمضان کے آتے ہی ہماری زندگی میں مزید نیکیاں آئیں۔ یہ نہیں کہ روزے کا نام لے کر جو نیکیاں کرتے تھے وہ چھوڑ دیں، جو قرآن پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیں، اور اسی طرح کی باتیں۔ لیکن یاد رکھیے گا صحابہ کا تعلق قرآن کے ساتھ رمضان والا نہیں تھا۔ صرف ایک جملہ بول دیتی ہوں، شاید کسی کو بات سمجھ آ جائے کہ رمضان صحابہ کرام رمضانی مسلم نہیں تھے۔ ایک بہت بڑا فرق جو ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں ہے وہ کیا ہے کہ وہ 24/11 کے مسلم تھے، 24 گھنٹے کے مسلم تھے، 12 مہینے کے مسلم تھے، گرمی سردی کے مسلم تھے، خوشی غم کے مسلم تھے، دکھ اور درد کے مسلم تھے، تنہائیوں میں مسلم، محفلوں میں مسلم، شادیوں میں مسلم، مرگوں میں مسلم، تجارت میں مسلم، بچوں کی تربیت میں مسلم۔ وہ اپنے کسی موقع پہ اس جملے کو نہیں بھول جاتے تھے کہ هو سماکم المسلمون، اور ان کو پتا تھا کہ ٹو بی مسلم مطلب کیا ہے اس کا، کہ جو اللہ کہتا ہے وہ کرو، وہ کرنا ہے، جو کہہ دیا وہ کر لو۔ صحابہ کا تعلق قرآن سے ہر وقت کا تھا۔ معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہنگامی نوعیت کا ہے۔ کوئی 4 6 10 20 لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگ جائیں، لوگ کہیں گے کوئی فوت ہو گیا۔ آپ کے میں نے گھر میں قرآن خوانی رکھی ہے، کہیں گے کیوں میاں کی جاب چلی گئی ہے۔ یہ میں نے آج ختم رکھا ہے، کیوں بیٹی کی شادی سے پہلے کا کوئی ختم ہے۔ ہم پہ یا تو سکھ پڑتا ہے یا غم پڑتا ہے، تو کچھ تو دعائیں کرانے کے لیے، اور کچھ چلو برکت سے آغاز ہو جائے۔ ہم قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ صحابہ کا قرآن کے ساتھ تعلق مختلف لیول کا تھا۔ آج وہ سارا تو نہیں بیان کر سکوں گی، لیکن صرف آپ کو سوچنے کا ایک انداز بتاؤں گی کہ صحابہ کی اتنی تعریفیں کیوں، صحابہ اتنے اعلیٰ کیوں تھے، صحابہ عادل تھے، صحابہ جیسے درجے پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، صحابہ حق کا معیار تھے۔ جس کو صحابی نے صحیح کہہ دیا اس کو آج میں اور آپ بھی سچ کہیں گے۔ اور صحابہ باہمی اختلافات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد مانتے تھے، آپ ان کی بات کے اوپر بات کرتے تھے، اور اگر آج کوئی صحابہ کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ مجرم قرار دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو آخرت کے معاوضے کی بہت فکر تھی، اور صحابہ اپنے دور کے امت کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی بھی محبت تھی، اور یاد رکھیے جس طرح صحابہ کرام دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قیامت کے دن سب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو وہ مقام عالی ہے جس کو ملا سو مل گیا۔ لیکن صحابہ کا قرآن پر عمل کیسے تھا؟ پہلی بات، قرآن کی ہر آیت پر عمل کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ چلیے چند جملوں میں سوچئے، یعنی میں چند پوائنٹس بولتی ہوں آپ کے سامنے کہ صحابہ کا قرآن سے تعلق کیسا تھا۔ تو پہلی بات تو عمل کا تعلق تھا، ہر آیت پر عمل کے لیے تیار رہتے تھے۔ 3 سیکنڈ سوچ لیجئے کہ کہیں ہم پک اینڈ چوز کا شکار تو نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی کیفیت تو نہیں ہے؟ کیا ہمارا معاملہ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جو آیت آسان لگی ٹھیک ہے اٹس اوکے، اور جو مشکل ہے یہ پھر کبھی سے؟ اللہ نے تو ایسی بات کے جواب سورۃ بقرہ میں پہلے ہی دے دیا کہ اگر کوئی قوم ایسا کرے گی تو پھر دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی ذلت اس کا مقدر ہے۔ دوسری بات ہے، صحابہ کرام جب تک علم اور عمل نہ کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر بات کو سن کر ماننا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالباً یہ بات آتی ہے، 8 سال میں انہوں نے سورۃ بقرہ پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا اتنا عرصہ؟ تو کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم اور عمل کا سفر ساتھ ساتھ کیا۔ جب تک ایک آیت پہ عمل پورا نہیں ہو جاتا تھا ہم آگے بڑھتے ہی نہیں تھے۔ اور صحابہ حقیقت میں ایسے تھے کہ جب ایک دفعہ صدقے کی بات ہو جاتی تو ساری ساری رات کنواں چلا کر ایک مٹھی بھر کھجوریں لا کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے،
اور صحابہ وہ تھے کہ جو 9 دفعہ 100 اونٹ دے کر بھی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ اونٹ اپنے سامان سمیت اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے نبی سے عثمان سنتے ہیں کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ 9 بار یہ بشارت عثمان نے سنی رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے باوجود بیٹھے نہیں کہ چلو اب تو جنت مل گئی، بلکہ اس کی خوشی میں ایک پارٹی کرتا ہوں، اپنے نام کے ساتھ جنتی لکھ لیتا ہوں۔ مرحوم و مغفور نہیں کہتے تھے، ان کا دل نہیں بھرتا تھا نیکیاں کر کر کے۔ جیسے ایک اچھے کاروباری کے بارے میں معروف ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، 100 سے 1000، ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں کا سائیکل بنتا ہے، اس کو چین نہیں پڑتا۔ صحابہ کا نیکیوں کا کاروبار ایسا تھا، بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی کہتے تھے کچھ نہیں۔ اور صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے بس ایک آیت سنی تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو من پسند چیزیں لے کر آگے ابو طلحہ کھجوروں سے بھرا ہوا باغ لے کر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سب کی کہانی آپ سن چکے ہیں، 4 پارے کی پہلی آیت کی تفسیر جا کر سن لیجئے، عمل کے لیے تیار۔ وہ دلوں کو ٹٹولتے تھے کہ ہمیں سب سے زیادہ کیا پیارا ہے وہ دیں گے، ہماری طرح چھان پٹک نہیں کرتے تھے کہ کون سی چیز دل سے اتر گئی ہے اور اب نئے کپڑے لے کر آنے ہیں تو پہلے دے دیتے ہیں۔ اور صحابہ تو صحابہ تھے، صحابیات بھی ساتھی تھی۔ آپ میں سے کچھ ہو سکتے ہیں وہ کہیں گے وہ تو مرد تھے، مردوں کی کیا بات ہے، نہیں، عورتیں بھی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی تعریف کرتے تھے تو انصار مدینہ کی خواتین کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن آر میں آ کر میں نے کہہ دیا، اللہ کے نبی، ہم عورتیں ہجرت کر کے آئیں، گھر چھوڑے، مکہ سے نکلے اور آپ کا ساتھ دیا، لیکن تعریف تو آپ مدینہ والی عورتوں کی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میں ان عورتوں کی تعریف کیوں نہ کروں جن کو میں نے اللہ کا حکم سن کر ماننے میں سب سے آگے پایا کہ رات کو عشاء کی نماز کے وقت پردے کی آیات نازل ہوتی ہیں، یُتْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ کی صورت میں کہ عورتوں کو کہہ دو کہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیں، اور مردوں نے وہ حکم رات کو جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو سنائے۔ اگلے دن فجر کے وقت جو عورتیں بھی مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوئیں، مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا قَامَتْ مِرْتَہَا، کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس نے اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنی چادر میں نہ چھپایا ہو۔ راتوں رات انہوں نے گھر کے کپڑوں کو، چادروں کو، پردوں کو اپنی اوڑھنیوں میں بدلا اور چھپ کر آئیں، اور ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہلیں تو وہ اڑ جائیں گے۔ میں ایسی عورتوں کی تعریف کیوں نہ کروں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی کم نہیں تھے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ ادھر شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے تو شراب کے مٹکے پھوٹے، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہی، کافی عرصے تک بو آتی رہی۔ ہر سال کہتے جب بارش ہوتی تھی تو وہی شراب کی بو مٹی میں سے آتی تھی جو صرف ایک حکم سن کر حکم پہ عمل کر لیا تھا کہ آج کے بعد لوگوں شراب حرام ہو گئی۔ یتیم بچوں کے مال سے کچھ شراب بھی خریدی ہوئی تھی، کنسائنمنٹ آیا پڑا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، کہا یتیموں کے مال کی بھی شراب ڈبو دیں؟ کہا گرا دو، ساری شراب بہا دی گئی۔ میں اور آپ کیا کریں؟ میرا آپ کا قرآن سے کیا عمل؟ کس کو نہیں پتا قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا آج تک 20، 25، 30 سال کے ہونے تک آپ کو مجھے نہیں پتا کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سورۃ نساء کیا کہتی ہے، سورۃ بقرہ کے کیا احکامات ہے، سورۃ حجرات ہم سے کیا چاہتی ہے، سورۃ الاحزاب کیا کہتی ہے؟ کیا مجھے آپ کو نہیں پتا چلا؟ صحابہ کو تو 1 منٹ میں پتا چل جاتا تھا۔ اور صحابہ وہ تھے کہ جن کے اندر جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ جہاد پہ جانے کی تڑپ میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے، ایڑیاں اوپر کر کے کہتے تھے، اللہ کے نبی دیکھیں ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ کشتی کرانی پڑی 2 بچوں میں کہ دیکھتے ہیں تم میں سے کون دوسرے کو بچھاڑتا ہے، اور جس نے دوسرے کو ہرا دیا اس کو کہا تم جا سکتے ہو۔ آج وہ صحابہ اور صحابہ کے بچے اور ان کی باتیں کہاں ہیں؟ بڑے سے بڑا معاملہ صحابہ کی زندگی میں پیش آیا ہوتا تھا، ایک قرآن کی آیت سن کر ایسے اپنا موقف پیچھے لے جاتے تھے جیسے بات سنی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کون ہیں کہ آپ کہہ لیجئے کہ جن کو ایک دفعہ حکم ملتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے خاموش ہو جاؤ، نماز کے دوران اب بات کرنے کی اجازت نہیں، تو صحابہ ایسے اپنی جگہ سے پیچھے ہو گئے۔ اور ابو دہدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، 600 کھجوروں کے درخت جس باغ میں اپنا گھر بھی ہے، اللہ کے ہاں دے کر آگے ایک آیت کا ٹکڑا سنتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے دے؟ ہاں اللہ اس کو دگنا تگنا کرے گا۔ اچھا یہ باغ پکڑیے، چابی سمیت دے کے آگے، اور باہر سے آواز دیتے یا ام دہدہ،
اے دہدا کی مخرجی، نکل باہر، میں نے یہ باغ اپنے رب کو دے دیا۔ وہ بیویاں بھی کیسی تھی، کہا اے ابو دہدا تجھے یہ سودا نفع دے۔ یہ صحابہ اور صحابیات کے حالات دیکھ لیجئے۔ صحابہ تو اتنا اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے والے تھے، نبی کی زبان ابھی ہلتی نہیں تھی، ابھی ہونٹ حرکت میں آتے تھے اور صحابہ اشارہ مان لیتے تھے۔ صحابہ کرام کا دل قرآن کے عمل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ ایسے لگتا ہے جیسے مٹی کے مادو تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان میں سے کسی میں کوئی سمجھداری کوئی نہیں ہے، ایسے اس وقت بن جاتے تھے کہ جیسے ان کی کوئی عقل نہیں ہے۔ اور کبھی قرآن نے کسی چیز سے روکا تو صحابہ کا کیا تعلق تھا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے وہیں رک جاتے تھے۔ شروع کی آیت سورۃ حجرات کی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو ہلکا کر لو۔ ایک صحابی صرف اس آیت کو سن کے گھر بیٹھ گئے کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا، کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ چند دن گزر گئے، صحابی نظر نہیں آ رہے، جا کے پوچھا کیا ہوا، کہا گھر بیٹھ گئے، کیوں، کہا کہ میں نہیں جا سکتا نبی کے پاس، میری آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے تو میرے تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کہا تو ان میں سے نہیں ہے، واپس آ۔ اور صحابہ میں ابو بکر اور عمر جو ہر وقت نیکیوں کے اندر بڑھنے کو تیار تھے۔ ایک رات اللہ کے نبی نے دیکھا تو ابو بکر تہجد پڑھ رہے ہیں اور بڑی ہی مدھم آواز، اور وہ تھوڑی دور گئے تو عمر پڑھ رہے ہیں تو بڑی اونچی آواز۔ دونوں کو آپ نے انسٹرکشن دی، ابو بکر ذرا اونچی پڑھے۔ عمر سے کہا آپ اونچی کیوں پڑھتے ہیں، کہا شیطان کو بگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا۔ تو عمر ابو بکر آپ کیوں آہستہ پڑھ رہے تھے، کہا جس کو سنا رہا ہوں وہ تو سن رہا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ تو 7ویں آسمان پہ ایک عورت کی بات سن چکا۔ آپ نے دونوں کو ماڈریٹ رہنے کا حکم دیا، ابو بکر ذرا سا اونچی، عمر ذرا سا آہستہ، جا کے سن لیجیے اور پڑھ لیجیے واقعات۔ اس کے بعد ابو بکر کی آواز اونچی ہو گئی اور عمر کی آواز دب گئی۔ اور وہ صحابی ثابت بن قیس تھے جنہوں نے اس حکم کو سن کر آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا کہ کہیں میری آواز سے یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ اور صحابہ کو جب منع کیا جاتا تھا کسی کام پہ وہ کیسے رکتے تھے، اس کی ایک مثال ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا معقل بن جسار۔ ان کی بہن کو طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، گھر آ گئی۔ عدت گزرنے کے بعد جیسے باقی لوگوں کے پیغام آئے ہوں گے، اسی پہلے شوہر نے بھی نکاح کا پیغام دیا، کیونکہ نکاح رجعی تھی، طلاق رجعی تھی، ہو سکتا تھا نکاح دوبارہ۔ معقل نے غصے میں آ کے کہا ہاں تجھے نہیں دوں گا اپنی بہن، دوبارہ دوں؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ان کے شوہر ہی زیادہ حقدار ہیں ان کو پلٹا لینے کے۔ اس آیت کو سنتے ہی معقل بن جسار کا نہ صرف یہ کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا بلکہ دوبارہ اپنی بہن کا نکاح ادھر کرنے پہ تیار ہو گئے۔ دیکھیے ریموٹ نہیں لگتے، کوئی عقل نہیں استعمال کرتے، کوئی جذبات نہیں، سب کچھ تھا ان میں، لیکن ہر چیز ان کی قرآن کے تابع تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کی بات سمجھ آتی ہے تو قرآن کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہوتا ہے۔ اور ابو بکر جیسے شخص کہ جنہوں نے قسم کھا لی کہ مستوں کو آج کے بعد میں ایک پینی نہیں دوں گا، میری بیٹی پہ الزام لگاتا ہے حالانکہ میرے ہی ٹکڑوں پہ پلتا ہے۔ حالانکہ انسانیت کے ناطے سے یہ جائز تھا، لیکن صدیقیت کے مقام کو یہ سجتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم نازل کر دیا کہ اے ابو بکر کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دے؟ اللہ تحب، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے؟ کہا کیوں نہیں اللہ، ہم معاف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اب پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی ان سب لوگوں کو معاف کر دیا جو آپ کے اوپر تہمت لگانے پہ پیش تھے۔ تو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام اس قرآن کے اوپر عمل کرنے میں جس طرح تیز تھے، اسی طرح سے اس کے منہیات یعنی جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اس سے رکنے میں بہت تیز تھے۔ کچھ صحابہ تھے انہوں نے مسجد نبوی کے قریب آنا چاہا، بنو سلمہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی، پوچھا کیوں آ رہے ہو؟ کیا کہا کہ اللہ کے نبی مسجد کے قریب ہوں گے تو آسانی ہوگی، زیادہ وقت گزاریں گے۔ آپ نے کہا نہیں، دیارکم تکتبوا آثارکم، بیٹھے رہو اپنے گھروں میں، تمہارا ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے۔ کہا اچھا، وہیں بیٹھے رہے۔
ایسے لگتا ہے کوئی ان کے بیچ میں ریزسٹنس نہیں تھی، کوئی ریزسٹنٹ نہیں کرتے تھے کسی بات پہ، سننا مانتے، جتنا کہہ دیا کر دیا۔ اور آپ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کا کردار دیکھ لیں، جذبات سے مغلوب، دل ٹوٹے ہوئے، جسم تھکن والا، ذہن قبول ہی نہیں کر رہا کہ مکہ کے قریب پیدل کے راستے پہ پہنچ چکے ہیں اور جہاں سے پلٹ جائیں بغیر عمرہ کیے۔ اور اللہ کا نبی کہتا ہے کہ ساتھیو احرام کھول دو، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ بڑا دل پہ بوجھ آیا، ظاہری بات ہے انسان کو عادت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جس لیڈر کی ساری بات مانے پھر اس کو اس کی بہت چبھتی ہے جو نہ مانے، وہ کہے گا اچھا اس کو بڑی بات ہے، سارے تو مانتے یہ کیوں نہیں مانتا۔ دل گرویدہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی حجرے میں آئے، سلمہ امہات المومنین میں سے جو تھیں وہ ساتھ تھیں، سمجھ گئیں کہ شوہر کے دل کو چوٹ لگی ہے۔ کہ اللہ کے نبی غم نہ کریں، باہر جا کر آپ اپنا احرام کھولنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بس وہی بات کہ لب ہلتے دیکھ کر تو نہ ہلے، لیکن اللہ کے نبی کو وہ کام کرتا دیکھ کر پھر صحابہ نے بھی اپنے احرام کھول دیے، پھر نہ رہ سکے پیچھے کہ نہیں نہیں اب یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ایمان ہو پھر ہی بات بنتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، تو تیسرا اینگل سمجھ لیجئے کہ صحابہ کا قرآن کے ساتھ ایک اور عمل تھا، اور وہ کہتا کہ ان کو قرآن پر پورا یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اتنا یقین تھا کہ اللہ نے جو بات کہہ دی وہ ہو کے رہے گی، آج سمجھ آئے نہ آئے بعد میں سمجھ آئے گی۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کو جب کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہوتی تو قرآن اترتا، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوتی ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھانا۔ اب یہ بات سنی تو سب الگ الگ کھانے لگ گئے، یتیموں کا مال بڑا رہنے لگا۔ اب کیا ہوا کہ اچھا یہ بچے ہیں کتنا کھائیں گے، بچے کتنا ضائع کرتے ہیں، اگر ماں نہ کھائے یا گھر والے نہ کھائیں تو ضائع ہوگا، ان کا کھانا ضائع ہونے لگا۔ قرآن اتر گیا کہ نہیں، اگر تمہاری نیت بری نہیں ہے تو ان کے کھانے کو اپنے کھانے میں ملا لو، فاخوانکم، تمہارے بھائی تو ہیں۔ تو صحابہ فوراً چل پڑے۔ جس بات پہ ذرا سا شک ہوتا تھا وہ قرآن کی گواہی پہ یقین کر لیتے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آیت نازل ہوتی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، اس میں ایک آیت تھی کہ اللہ تمہارے دلوں کے بھی حساب لے گا، یحاسبکم بہ اللہ کے لفظ ہے۔ صحابہ اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی ہم کیسے بچے، دل پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں۔ تو پھر آیت اتری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو لہٰذا تم جو کر سکتے ہو کر لو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا کر سکتے ہو وہ کر لو۔ اور صحابہ کے اندر یہ تڑپ تھی کہ ہم دنیا میں نبی کے ساتھ ہیں، جنت میں کیا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس غمگین شکل کے ساتھ آتے ہیں، کہا کیا بات ہوئی؟ اب آپ ذرا سوچئے، آپ کے باپ بھائی بیٹے کوئی بڑے پریشان شکل میں آپ کو دکھیں تو آپ کہیں گے اللہ خیر کرے، لگتا ہے کارخانے میں آگ لگ گئی، ہو سکتا ہے آج کاروبار میں نقصان ہو گیا، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہاں ایسے ذہن میں آئے گا نا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے پوچھنے پہ ان کا غم کیا تھا۔ اب ذرا غور سے سنیے، یہ جملہ شاید آپ نے یہ واقعہ کئی بار سنا بھی ہوگا، لیکن ہم صحابہ کے اس عمل کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر ہم اس کے حالات پہ غور نہ کریں۔ کہ اللہ کے نبی میں بھی مدینہ میں ہوں، آپ بھی مدینہ میں، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، ایک دم میرے دل میں ہوک اٹھتی ہے، مجھے آپ یاد آتے ہیں، میں سب چیزیں چھوڑ کر آتا ہوں مسجد نبوی میں، آپ کو وہاں بیٹھا دیکھ لیتا ہوں، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا محبوب کو دیکھنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے نا۔ کبھی میں کاروبار پہ ہوتا ہوں، کبھی کہیں، جب بھی میرا دل میں آپ کا خیال آتا ہے میں چھوڑ کے آپ کو دیکھ آتا ہوں۔ آج اس خیال نے مجھے دکھی کر دیا کہ کل جنت میں اگر میں پہنچ بھی گیا تو میرا تو مقام کوئی بڑی ادنا سی جنت ہوگی، آپ تو اعلیٰ مقامات پہ ہوں گے، تو میں وہاں جب اداس ہوں گا آپ سے تو کیسے آپ کو دیکھوں گا۔ آپ امیجن تو کیجئے، شاید کبھی اس پچھلی زندگی میں ایک بار بھی ایسا خیال نہ آیا ہو۔ روئے تو ہم بھی بڑے ہوں گے پر پتہ نہیں کس کس کے غم میں۔ اللہ کے نبی نے کہا غم نہ کرو، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی خوشی ہمیں اس بات کو سن کے اتنی کسی اور چیز کو دیکھ کے سن کے کبھی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ حب رسول میں سچے تھے، ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تو لہٰذا
صحابہ کرام کا مقام بڑا اعلیٰ تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا قرآن کے پڑھنے کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس ٹاپک کو سن کر آپ صرف اس پہ آئیں گے، لیکن میں آپ کو ابھی ادھر نہیں لے کر آئی۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام 30 قرآن پڑھتے ہوں گے رمضان میں، اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہوں گے، اور شبینے کے نام پہ پورا قرآن پڑھتے ہوں گے۔ ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کا قرآن کے ساتھ تعلق عام دنوں میں بھی بہت اعلیٰ تھا، رمضان میں اس میں شدت آ جاتی تھی۔ ہر صحابی قرآن کی اس آیت کا حافظ تھا جو اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھتے تھے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ سارے ہی صحابہ کرام حفاظ کرام بھی تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی صبح قرآن کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن خاص طور پر راتیں قرآن کے ساتھ گزرتی تھی۔ ایک شخص کو حضرت ابو ہریرہ پر رشک آیا کہ بڑی ہی اللہ کے نبی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ کر سکتا ہے استاد، کسی ایک شاگرد کی تعریف کر سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ جلیں کوڑیں، حسد کا شکار، رشک کا شکار، نہیں کہا ذرا جا کے تو دیکھو ابو ہریرہ کرتے کیا ہیں۔ ابو ہریرہ کے گھر آ کر کہتے ہیں کہ میرے دوست، میں نے کسی بات پہ قسم کھا لی ہے کہ 3 دن گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا میں ان 3 دنوں کے لیے آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ آپ یہ فون ادھر رکھ دیں، یہاں اچھا ریکارڈ ہوگا اگر آپ کر ہی رہی ہیں نا۔ ویسے آپ سب کے لیے کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن چونکہ آپ کے ہاتھ میں اور آواز دور سے تو اچھی ریکارڈ بھی نہیں ہوگی۔ اس کو بے شک بعد میں ڈیلیٹ کریں، میں آپ کو اوریجنل فائل دے دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ کہا کہ 3 راتیں آپ کے ساتھ رہوں گا، کہا بسم اللہ، اور حدیث بھی ہے کہ اپنے بھائی کی قسم پوری کرنے میں مدد کرو۔ اب وہ صحابی 3 راتیں تک ان کے گھر میں رہے، اور جا کر جو قسم کھاتے ہیں یا جو بات کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کے گھر کی راتوں کا عجیب عالم ہے۔ رات کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے تو ابو ہریرہ خود قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، اور جب سونے کا ارادہ فرماتے ہیں 1/3 رات گزرنے کے بعد تو بیوی کو اٹھا دیتے ہیں۔ پھر نصف جو سیکنڈ 3rd حصہ تھا اس میں ابو ہریرہ کی بیوی رات کو قرآن پڑھتی ہیں، اور جب وہ سونا چاہتی ہیں تو گھر کے ایک غلام کو اٹھا دیتے ہیں کہ آپ اٹھیے اور آپ قرآن پڑھیے۔ کیوں؟ گھر ہو ابو ہریرہ کا اور رات کا کوئی گوشہ اللہ کے قرآن سے منور نہ ہو، یہ گوارا نہیں ہے۔ آج کہنے اور سننے والے اپنے اوپر نظر رکھیں، آج ہماری بھی تو 3 راتیں ہیں نا، ہو سکتا ہے ہماری بھی رات کے 3 حصے ہی ہوں، پہلا اردو کے لیے، دوسرا انگلش کے لیے، اور تیسرا کسی اور کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کر رکھے، عافیت میں رکھے۔ مسلمان گھروں سے ایسی آوازیں نہیں آتی تھی، صحابہ کے گھروں سے وہ آوازیں نہیں آتی تھی جو آج خوشیوں کے نام پہ ہمارے گھروں سے آتی ہوں گی۔ صحابہ سادہ قرآن بھی بہت پڑھتے تھے، لیکن وہ قرآن ان کے دل پر نازل ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کا قرآن اتنا فی البدی تھا، بر موقع قرآن پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اتنے زخمی کر دیے گئے کہ آپ کے بال کھینچ کھینچ کے دشمنوں نے اس طرح کر دیا کہ آپ کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارے باپ کے بالوں کو پکڑتے تھے تو جڑوں سمیت ہاتھ میں بال آتے تھے، لیکن جب ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے تھے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سورۃ مومن کی آیت ہے، مرد مومن کے لفظ ہیں۔ اس نے بھی یہ جملہ بولا تھا کہ کیا تم صرف اس بات پہ ایک انسان کو مار رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ ابو بکر نے یہ جملہ بولا، اور ابو بکر ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حقیقی کے موقع پہ سورۃ آل عمران کی آیتیں پڑھ دیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد کچھ بھی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے ایک رسول تھے، جیسے پہلے رسول گزرے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں یا فوت کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اب یہ آیت ابو بکر نے کیوں پڑھی بر موقع؟ کیونکہ ان کو آتی تھی، ان کو یہ بات پتہ تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ، ان کا قرآن سے شغف دیکھیے کہ جب تہمت لگتی ہے اور اب گھر میں باپ اور ماں بھی کہنے لگ گئے کہ بیٹی کچھ گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، بتا دو، شوہر کو بھی شک ہے کہ شاید کوئی بات ہو ہی گئی ہو، اور عائشہ کے اوپر اتنا صدمہ ہے
کہ نام تو یاد نہیں آیا حضرت یعقوب کا، لیکن کہتی ہے میں نے وہی کہا جو یوسف کے باپ نے کہا تھا کہ وہ صبر جمیل واللہ المستعان، میں بس صبر ہی پیارا ہے، میں تو اللہ مددگار ہے اس پہ جو میرے پہ ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کا عالم تھا۔ ایک صحابی، اب دیکھیں یہ قرآن نہ آتا ہو تو بول سکتا ہے بندہ؟ آج شاید ڈراموں کے ڈائلاگز آتے ہوں، فلموں کے گانے آتے ہوں، اللہ ماشاء اللہ، اور کچھ کوڈ ورڈ یا کچھ ایڈورٹائزمنٹ کی باتیں آتی ہوں، ہمیں کتنا قرآن آتا ہے؟ کیا میں اپنے شوہر سے قرآن کے لفظوں میں بات کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کو قرآن کے کوڈ ورڈز میں سکھاتی ہوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھوکے ہیں، جاتے نہیں تھے باہر، کیا وجہ؟ کہ کہیں دور جاؤں تو علم سے دور رہ جاؤں، اور کہ کوئی حدیث اللہ کے نبی سے سننے کی بجائے کسی اور سے سننی پڑے، یہ نہیں گوارا۔ ایک دن انتہائی بھوک لگی، باہر نکلے، ادھر سے دیکھا عمر فاروق آ رہے ہیں۔ کہا عمر ذرا ایک آیت کا مطلب تو بتا دیجئے، اور سورۃ دہر کی آیت پڑھ دی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں۔ خیال کیا تھا کہ شاید کھانے کا ذکر سن کر میرے چہرے کے پیلے رنگ کو دیکھ کر عمر کہیں گے آؤ کھانا کھا لو میرے گھر۔ عمر نے اس کی لمبی چوڑی تفسیر کر دی، کہتے وہ تو ساری مجھے آتی تھی۔ اب بتائیے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ کو اور عمر کو اس حدیث، اس آیت کا مطلب نہ آتا ہوتا تو مانتے؟ کیا وہ کہہ سکتے؟ کیا آج میں اور آپ قرآن سن کر گونگے تو نہیں ہو جاتے، بہرے تو نہیں ہو جاتے؟ ابھی میں اپنی بات چھوڑوں اور ہم چند آیتوں کی تلاوت کریں قرآن کے کسی بھی مقام سے، ہم میں سے کتنوں کو سمجھ آتی ہیں؟ ایک بندہ خاکی کمزور اب اپنے ہی جیسے بندے کی بات پہ تو کان دھرے بیٹھے ہیں، اور رب کا کلام سنے اور ہمیں سمجھ نہ آئے، یہ محرومی ہے۔ اس کے لیے وقت لگائیے، 1-2 سال اپنی زندگی کا صرف کیجئے اس بات پہ کہ آپ نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے کہ آپ کیسے اس صحابہ کے اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں کہ آیت پڑھیں اور سنیں اور سمجھ آ جائے۔ اور آج بھی جو لوگ حرم میں جاتے ہیں اور جب امام کعبہ کی زبان سے خطبے سنتے یا قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو وہاں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ لکھ لکھ کے بتاتے ہیں اور بول بول کے سناتے ہیں کہ وہاں سمجھ آئی تھی کہ یہ قرآن پڑھا کر آپ لوگوں نے ہم پر کتنا احسان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا پھر آپ کو اور کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کا بہت شغف تھا قرآن کے ساتھ، سادہ قرآن بھی پڑھتے تھے، فی البدیع بھی پڑھتے تھے۔ ایک جنگ تھی، دشمن مسلمانوں کے مقابلے پہ تھا۔ اس دور میں جنگ دن میں ہوتی تھی، رات کو چونکہ اسباب بھی نہیں تھے تو وہ اپنے مورچوں میں چلے جاتے یا اپنے مورچوں میں چلے جاتے، بعض دفعہ تو رات کو ایک دوسرے کو کھانے بھی پیش کرتے تھے کہ اب کل لڑیں گے۔ جب مسلمان فوجی اپنے ٹھکانے پہ چلے گئے تو دوسری فوج کا ایک کمانڈر تھا، اس کا نام تھا کبکلاف۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں رات کے اندھیرے میں ان کی ایکٹیویٹیز تو دیکھوں یہ کرتے کیا ہیں۔ اب یہ میرے آپ کے لیے بہت ہی سوچنے والا مقام ہوگا انشاءاللہ کہ دیکھو ذرا، دن تو ہم سارا دن ان کو دیکھتے ہی ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، ان کے معمولات کیا تھے۔ پھر وہ گیا، اس نے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ایسے ایک لشکر اسلام کا چکر لگایا۔ اس کو لشکر میں سے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگتا جیسے بز بز نوائز ہے نا، بزی نوائز۔ جب کان دھرے تو وہ شہد کی مکھیاں نہیں تھی۔ ہر صحابی تہجد میں اللہ کو قرآن سنا رہا تھا۔ اتنی دل پہ ہیبت طاری ہوئی، واپس گیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال تو یہ ہے کہ فرسان بن نہار، فرسان کہتے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو، شخص سوار، کہتے دن میں یہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے شہزادے ہیں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، لیکن وَرُخْبَانٌ فِي اللَّيْلِ، رات کو یہ راہب بن جاتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت ان پہ طاری ہوتی ہے کہ یہ راتوں کو قرآن سنتے ہیں، اور میرا یہ تم کو مشورہ ہے کہ ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا مقابلہ اس گروہ سے ہو اور ہم جیتیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا کبھی آج کے بعد ان سے سامنا ہی نہ ہو۔ یہ تھا صحابہ کا قرآن کے ساتھ تعلق۔
کر کیا رہے تھے؟ سارے دن کے تھکے ہارے، جہاد، زندگی اور موت کے لالے. کتنوں کو ایسے میں تہجد یاد رہتی ہے، ہم کہتے لوگ کام نہیں کیا. ہم درس کرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں نمازیں اللہ معاف کر دے گا. ہم نے درس نہیں کرایا. سب پڑھے مغرب کی نماز، ہم نے 20 لوگوں کا کھانا نہیں پکایا. نہیں، صحابہ کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا، ان کو اس کے ساتھ سکون ملتا تھا. آپ رحیق و مختوم میں سے پڑھیے، غزوہ خندق کا موقع ہے، اتنا مشکل ٹاسک ہے، اور اس قرآن کی آیتیں قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو یاد رکھیے یہ لگاؤ ایک دن میں نہیں آتا. حقیقت یہ ہے کہ یہ آئے گا کب؟ جب قرآن آپ کی سب سے اہم چیز بن جائے گا. کئی صحابہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر قرآن سیکھا، اور اگر آپ عمل کی بات کر لیں، اللہ اکبر، ایک طرف قرآن کی بات آتی اور ایک طرف اپنی بات ہوتی، اپنی بات کو پیچھے لے آتے. سب سے بڑی مثالیں تو اس میں آپ کو حضرت عمر کی ملیں گی، کہ جن کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے کہ سب سے سخت صحابہ میں سے ایک عمر تھے. اپنا دور خلافت ہے، دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت بڑے بڑے حق مہر باندھنے لگ گئے ہیں ایسی شو آف میں، اور بیچارے غریب صحابہ جو تھے ان کا پھر نکاح ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب عورتیں زیادہ حق مہر مانگیں گی وہ کہاں سے دیں گے. آپ نے مائک پہ آ کے یا ممبر پہ آ کر ایک قانون پاس کر دیا، اور وہ کر سکتے تھے، حکمران تھے. حکمران کو وقتی طور پہ ایسے احکامات دینے کی اجازت ہے. کہنے لگے آج کے بعد کوئی 500 درہم سے زیادہ حق مہر نہیں رکھے گا اپنی بیویوں کا. عمر کا قانون تھا، پاس ہو گیا. ممبر سے اترے، مجمع میں سے گزرے، ایک بوڑھی عورت نے روک لیا. اے عمر، مجھے ایک سوال کا جواب تو دیجئے، یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر حکم دے؟ کہا کہ میں نے کیا کیا؟ کہا آپ نے کہا کہ 500 درہم سے زیادہ حق مہر نہیں دینا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ آتَيْتَهُنَّ قِنْطَارًا، کہ مردوں اگر تم نے اپنی بیویوں کو ایک قنطار، اور قنطار کہتے ہیں ہیپ کو، ڈھیر، بڑا سا ایک پہاڑی چھوٹی سی، جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈھیر لگ جانا سونے چاندی کا، قنطرہ اسی سے ہی ہے. قرآن کہتا ہے تم نے اپنی بیویوں کو خزانہ بھی دیا ہوا ہے تو طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے سکتے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دے ہی نہیں سکتے؟ اب عمر کیا کہتے ہیں؟ چپ، خاموش، میرے پہ بات کرتی ہو، لے جاؤ، ہٹو بچو. نہیں، اور یا اسی کے کان میں کہہ دیتے ہاں ہاں میری غلطی ہوئی ہے، چلو کوئی بات نہیں، جانے دو، اب میں کہہ جو چکا. نہیں، وہ واپس آتے ہیں، پھر سارا مجمع جمع ہوتا ہے، پھر عمر ممبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر نے ایک قانون بنایا ہے، لیکن اب میرے تک بات پہنچ گئی کہ یہ میرا حکم قرآن سے ٹکراتا ہے، تو میں یہاں اسی زبان سے حکم دیتا ہوں جس کو جتنا حق مہر دینا ہے وہ دے. اور کہتے ہیں دو باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ عورت جیت گئی. عورت پہنچ، اصابت کے لفظ ہے حدیث میں، ایک عورت ایک مسئلے کو پہنچ گئی اور عمر بھول گیا. اور خود پہ تف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر، بازاروں کے بھاؤ تاؤ نے تجھے علم لینے سے دور کر دیا. بھول گئے تھے، بس توجہ نہیں دی. آج کا قانون قرآن کے خلاف بنتا ہے کہ اس کے حق میں بنتا ہے. یہ صحابہ کی کامیابیاں تھیں. اور یاد رکھیے صحابہ کرام کا قرآن اتنا خوبصورت تھا کہ ایک دوسرے سے سنا کرتے تھے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ آپ کو لحن داؤدی دیا گیا. جیسے حضرت داؤد قرآن پڑھتے تھے تو ساتھ پہاڑ بھی ہلتے تھے نا. حضرت ان کے یعنی ابو موسیٰ الاشعری کے قرآن پڑھنے پر بھی ایسے لوگ وجد میں آ جاتے تھے. صحابہ کرام ان کے پاس بیٹھ کر فرمائش کیا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن سناؤ، شوّتنا الی ربنا، ہمیں ہمارے رب کا شوق دلاؤ. آج ہماری تو ڈکشنریاں ہی بدل گئی. آج ہمارے بچے اور ہم اور ہماری زبانوں پہ کیا ہے، یہ ہم سب کو سوچنا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اس قرآن کے ساتھ عزت ملتی ہے. صحابہ کی ساری عزت اس میں تھی. پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام صبح فجر کے بعد بھی قرآن پڑھتے تھے اور رات تہجد میں بھی پڑھتے تھے. اور گھر میں روز زندگی کے کام کرتے ہوئے، جابز پہ، اپنے کاموں پہ، ان کی زبانوں پہ قرآن ہوتا تھا. زندہ تعلق تھا. اب رہ گئی بات آخری جس پہ آج کی بات پوری کریں گے انشاءاللہ، کہ رمضان کے ساتھ کیا تعلق تھا اس کا. تو پہلی بات تو یاد رکھیے، ایک جملہ لکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد ہی قرآن مجید تھا.
اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو نافذ کرنا۔ اور اللہ کے نبی یہ کام کر چکے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورۃ آل عمران کی آیت 164 ہے۔ اللہ کے نبی کے 4 کام اس میں بتا دیے گئے کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کی تعلیم دی، کتاب اور حکمت سکھایا اور ان کا تزکیہ کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو کوئی استاد مل جائے اور وہ ان 4 طریقوں سے ان کو قرآن سکھا دے۔ صحابہ کرام اس مدرسے کے پڑھے ہوئے صحابی تھے، یا آپ کہہ لیجیے کہ صحابہ کرام اس مدرسے کے فارغ شدہ طالب علم تھے۔ صحابہ کرام اس مدرسے کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس تھے کہ جس کی چھت بھی بارش کی صورت میں بہتی تھی۔ نام نہ لوں تو بہتر ہے، آپ چند بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز کے نام لے لیجئے۔ آج ہم اپنے بچوں کی کامیابی بڑے بڑے ناموں کے ساتھ رکھتے ہیں، فلاں یونیورسٹی، فلاں کالج، لیکن نتائج کیا ہے؟ ساری بات ہے اس مدرسے کے پڑھے ہوئے صحابہ تھے اور جو علم لے کر نکلے اس کو پوری دنیا پہ نافذ کیا، قرآن کی تلاوت کو اپنی خوراک بنایا، اپنی آوازوں سے اس کو مزین کیا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھو، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صحابہ سے بھی کہا کرتے تھے قرآن پڑھو۔ آپ نے ایک صحابی کا نام بھی سنا ہوگا، ابی بن کعب ان کا نام ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ کہا ابی، کہنے لگے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سن کر رونے لگے، پھر آپ نے ان کے سامنے لم یکن الذین کفروا والی آیت پڑھی۔ کیا صحابہ کی خوبیاں تھیں۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک موقع پہ کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کہا اللہ کے نبی وہ تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں کیوں پڑھ کر سناؤں؟ کہا مجھے دوسرے کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے سورۃ نساء شروع کی، اور جب آیت 41 پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا ہوگا اس وقت جب ہم لائیں گے آپ کو من کل امت بشہید، ہر امت پہ گواہ بنا کے، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو رکت طاری ہو گئی اور آپ رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ بس بس کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ 4 لوگوں سے قرآن پڑھا کرو۔ دیکھیں صحابہ کو اللہ کے نبی نے نام بھی دے دیے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جن سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور ان سے پڑھو، اور وہ عبداللہ بن مسعود سے، سالم بن مولا سے، ابی بن کعب سے، اور اسی طرح معاذ بن جبل سے۔ تو صحابہ اور قرآن ساتھ ساتھ تھا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کی فل ٹائم زندگی اس قرآن کے ساتھ چلتی ہے؟ رمضان میں تو ہم بھی بہت سارے جزدان دھو لیتے ہیں اور کئی سپاروں کو ہوا لگا لیتے ہیں، لیکن کیا ہر وقت ہمارا قرآن ہے؟ کیا اس قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیں۔ ابھی صبح کے درس میں بھی بات تھوڑی سی ہوئی، اپنے ینگ بچوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں معدوم ہو رہی ہیں، چلتی ہیں تو کس کی؟ ابو بکر شاطری، ابن مکتوم، سدیس۔ الحمدللہ ہم مسلمان بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس 100 سے بھی زیادہ قاریوں کی آواز ہوگی، پر اس میں آپ کے بچے کی آواز کا ہے، اس میں آپ کے شوہر کی آواز کدھر ہے، اس میں آپ کی اپنی آواز کدھر ہے؟ یاد رکھیے آپ کے اپنی لائیو زبان میں قرآن پڑھنے کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں، مجھے ایک نے کسی پچھلے ہفتے 2-4 دن کچھ دن پہلے کسی نے پوچھا کہ ہم امام سدیس یا امام کعبہ کی تراویح چلا کر پیچھے تراویحاں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح تو یہ اور بھی آرام طلبی ہوتی جا رہی ہے۔ سنیں، الحمدللہ میں مانتی ہوں کہ اب اچھی تلاوت سننے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ پہلے ایک ہی سی ڈی ہوتی تھی گاڑیوں میں، قاری شاکر قاسمی صاحب کی، وحید الدین ظفر صاحب تھے شاید اردو ترجمے کے ساتھ، اور وہ بھی پنسورہ یا 30واں پارہ۔ اب تو ماشاءاللہ ایک ایک کلک کے اوپر آپ کے پاس اتنے قاریوں کی آوازیں موجود ہیں، لیکن ضرورت ہے اس بات کی ہم خود بھی پڑھیں۔ اپنا قرآن ہم ایک دوسرے کو سنائیں، اپنے بچوں کا سنیں۔ آپ اپنے گھر کو قرآن کلب بنا لیں،
قرآن کلچر لائیں اپنے گھر میں، قرآن ایکٹیویٹیز، قرآن آپ کے بچوں کو قرآن ایسی خوبصورت کتاب لگنے لگے کہ جس کے بعد واقعی محسوس ہو کہ یہی چیز ہے جو ان کو آگے لے کر چلے گی، اور جب وہ سمجھ آتا ہو تو پھر آپ کو بہت کچھ نہیں کہنا پڑے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کو لے کر چلیں۔ صحابہ کرام رمضان کیسے گزارتے تھے؟ نمبر 1، صحابہ کرام سب سے پہلی بات کہ رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ چند جملے لکھ لیجئے، اسی پہ بات پوری ہو جائے گی۔ کوئی خاص الگ سے صحابہ کا رمضان میں کوئی قرآن کے ساتھ یا نیکیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تھا۔ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ دوسری بات ہے شوق رکھتے تھے۔ سب کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہیں، لینا چاہیں تو بعد میں لے لیجئے اگر کسی بات پہ شک ہو تو۔ تیسری بات، صحابہ کرام چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب 29 تاریخ ہوتی تھی شعبان کی تو آپ گھر کی چھتوں پہ چڑھ کر کھلے میدانوں میں جا کر چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر چاند دیکھنے پر دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ آپ اور میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلی بات ہے کہ صحابہ کرام صرف رمضان کا نہیں، ہر چاند دیکھتے تھے، اور خاص طور پہ رمضان کا چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو مبارک دیا کرتے تھے۔ بس صحابہ کی یہ دعا بھی ملتی ہے کہ جب ابھی رمضان میں 2-3 مہینے رہتے تھے، جیسے آپ دیکھیے کہ رجب ہے یا شعبان کا چاند دکھتا تو دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان۔ کئی لوگ آج اس دعا کو حدیث کہہ کر پیش کرتے ہیں، تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کی یہ دعا ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نیت کرتے تھے کہ ہم نے پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کا معمول صحابہ کا کیا تھا کہ سحری کھانے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سحری میں برکت ہے۔ لیکن اگر کوئی سحری نہیں کھا پاتا تھا تو وہ روزہ چھوڑتا نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد بھی رکھتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف، جس کو آپ اور میں کیا کہیں گے، روٹین لائف کو نہیں توڑتے تھے۔ قیس بن سرمہ نام کے ایک صحابی اپنے کھیت پہ کام کر کے جب رات کو گھر آتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا گھر میں تو نہیں ہے، ہمسائے سے پوچھ کے لاتی ہوں۔ اتنی دیر میں واپس آئیں تو شوہر کی آنکھ لگ چکی تھی، گویا کہ اب اس دور کے مطابق ان کا اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے اوپر پھر اطلاق ہو گیا کہ اب نہیں کھائیں گے۔ اگلے دن دوبارہ کھیتوں میں کام کرنے گئے، بھوک کی شدت سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس پہ پھر آیتیں نازل ہو گئی تھی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم والی آیت۔ کیا پتہ چلا کہ صحابہ اپنے معمولات نہیں بدلتے تھے، جو کام کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ صحابہ کرام جو تھے، ہم تو کرتے ہیں لوگوں کے روزے افطار، صحابہ کرام روزے افطار کرانے کی بجائے سحری کرتے تھے۔ میں اتنا پیارا واقعہ سن رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ صحابہ نے سحری کھائی تھی، تو اب سحریوں کا رواج ڈال دیں، جو کریں ثواب کے لیے کریں، چاہے کھجور کے ساتھ کسی کی ہو، لیکن سحری دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ پھر اگلی بات ہے کہ صحابہ کرام جو تھے تراویح کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ان کی تراویح قیام اللیل ہی کا دوسرا نام ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے وہ تہجد کے نام پر 8 رکعت اور 3 وتر 11 رکعتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ کی گواہیاں موجود ہیں، آپ کے ازواج کی بھی موجود ہیں، 11 رکعتوں سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا۔ فرق صرف اتنا ہوتا تھا کہ رمضان سے علاوہ دنوں میں آخری حصے میں پڑھتے تھے، لیکن عام دنوں میں پھر رمضان کے دنوں میں وہ اول حصے میں پڑھ لیتے تھے۔ پوری رات میں توڑ توڑ کر پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی کی یہ گواہی، اللہ کے نبی کی گواہی موجود ہے کہ سب سے بہتر قیام اب حضرت داؤد کا تھا۔ رات کا کچھ حصہ جاگتے، پھر عبادت کرتے، پھر سوتے، پھر جاگتے، یعنی صحابہ کی راتیں غفلت کی نہیں تھی۔ یہ جو آپ اور میں پورا گن کے پورے 30 دن کا 20 تراویح کا اہتمام کرنا، یا ایک ہی جگہ بیٹھ کر 11 رکعت یا 8 رکعت پڑھتے ہیں نا، صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کا قیام اللیل مختلف طرح کا ہوتا تھا۔ خود اللہ کے نبی نے 3 راتوں تک تراویح پڑھائیں، اس کے بعد آپ باہر نہیں آئے کیونکہ فرض نہ ہو جائے۔ تو ہمارا اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خوب اچھا سوار سے جا کر 1 مہینے میں باتیں کر لو، پھر باقی مہینہ ہمیں کوئی نہ پوچھے، یا باقی سال ہمیں کوئی نہ پوچھے۔ صحابہ سے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔
پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے پاس تھوڑا سا بھی کچھ کھانے کو ہوتا تھا تو وہ دوسرے کو شیئر کرتے تھے، کھجور تک دے کر ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کروا لیتے تھے۔ پھر اسی طرح سب سے مشکل چیز جس کو میں آپ کے سامنے پتہ نہیں کروں کہ نہ پیش، وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نے دین کی نشر و اشاعت، جس میں دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا، اور اس کا آخری درجہ جہاد، اگر کسی دشمن کے پاس جانا پڑ رہا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا، ہجرت نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے کارنامے رمضان میں ہوئے۔ اب اس وقت تاریخی واقعات کی بات نہیں، کسی دن وہ بھی سامنے رکھ دوں گی، ہر سال ایک آدھا لیکچر ضرور اس موضوع پہ ہوتا ہے۔ آپ اور میں سوچتے ہیں کیا ہم ہجرت کرتے رمضان میں؟ عید کا انتظار کر لیتے ہیں، عید کے بعد کھاتے پیتے جائیں گے، اسنیکنگ کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ جائیں گے؟ نہیں۔ کیا ہم تلواریں پکڑ کر دشمن سے لڑتے؟ پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوتے تھے ان کے، انہوں نے زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ جیسے الحمدللہ میں ایسے چند لوگوں کو جانتی ہوں کہ رمضان کا روزہ ان کا لائف سٹائل ہے، ایسا نہیں کہ آج ہے وہ، بلکہ صحابہ کرام رمضان سے ایک چیز جو پہلے میں نوٹ کی اس میں وہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی روزے رکھنے شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن آپ نے پھر ان کے اس عمل کو دیکھ کر منع کیا کہ دیکھو شعبان کے آخری دنوں میں روزہ نہ رکھو، کیونکہ شک کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ شوق میں رکھتے تھے کہ اچھا بھلا کیسے ہوگا، جیسے آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریہرسل کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ قرآن کے ساتھ ان کا شغف اور بھی بڑھتا تھا۔ لیکن ایک دو باتیں، لائیولیہوڈ جس کو معاشرت کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ صحابہ اپنی بیویوں سے رات کو صحبت بھی کرتے تھے، واقعات موجود ہیں۔ آپ کی ازواج کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے اور آپ اسی میں سحری کرتے، اس کے بعد غسل فرماتے، آپ کے جسم پر پانی کے بھی اثار بھی ہوتے اور آپ اسی حالت میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہم کہتی ہیں، یعنی اپنی طرف جو بھی انہوں نے نسبت دی، کہ آپ احتلام سے نہیں جنابت سے غسل میں ہوتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، محدثین کہتے ہیں سوری، اس سے جو محدثین ہیں وہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا رمضان کی راتوں میں عام معمول تھا۔ ہمارا حال کیا؟ نیکی کے نام پہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، ایسا نہیں کرنا۔ شادیاں بھی ہوتی تھی رمضان میں، صحابہ کرتے بھی تھے، کرواتے بھی تھے۔ آج ہمارے ہاں میرا خیال ہے محرم کا ایک مہینہ ہے جس میں شادی نہیں ہوتی، رمضان میں بھی لوگ نہیں کرتے، کہتے بڑی مشکل بات ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، آپ کا ایک زندہ تعلق تھا اور آپ نے الحمدللہ ہر نیکی کی۔ اور اس معاملے میں یاد رکھیے کہ میں اور آپ صحابہ سے بڑھ کر نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں چلتے پھرتے اس قرآن پہ عمل کرنے والے بنا دے۔ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلیے، قرآن ان کے ہاتھوں میں ہوں اور آپ حقیقت میں ان کو اس سے لے کر چلے۔ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے نا دلوں پہ رقت طاری ہو جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق ایک موقع پہ لوگوں کے ظلم و ستم سے مکہ چھوڑ کر جانے لگے، کچھ لوگوں تک بات پہنچ گئی تو بڑی آر آئی، کہنے لگے کتنی بری بات ہے، اتنا کریم اور اتنا فیاض جنرس شخص ہماری وجہ سے جا رہا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں ابو بکر کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ مکہ والوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے بس ہماری، اور وہ کہے کہ ابو بکر کو کہے کہ حرم میں آ کر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اچھا بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے، کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا چلو نہیں تو نہ سے میں گھر میں پڑھ لوں گا۔ گھر میں آئے، گھر کا ایک کونا مسجد کے نام پہ مختص کر دیا، وہاں صبح و شام ابو بکر کی تلاوتیں تھیں۔ چند دن نہیں گزرے ہم سارے جمع ہو کے آ گئے، کہا ابو بکر جہاں جا کر پڑھنی ہے پڑھیں، یہاں نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کے قرآن پڑھنے سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے مسلمان ہو رہے ہیں۔ سچا قرآن دل پہ اثر کرتا ہے، سیدھے سیدھے لفظ ہیں، دل سے نکلیں گے، زبان اثر کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آواز میں، ہماری بات میں، ہمارے قرآن میں تاثیر دے دے۔ کوئی سوال اس موضوع سے متعلق ہے چند منٹ میں آپ کر سکتے ہیں؟ باقی ان ساتھیوں نے آپ کو بتا دیا اپنے پلانز، پروگرام، آ جائیے جلدی سے آ جائیں، بلکہ میں آن لائن والوں کی نظر سے ایک دفعہ اس کو پورا کر لوں۔ آپ آ جائیے، ادھر بیٹھ جائیے۔ ارم ابھی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں گی۔ کل ایک بڑا خوبصورت پروگرام ہونے والا ہے، اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے رمضان کی تیاری کرائیں گے۔ تو جو ساتھی گھر سے سن رہے ہیں وہ اگر چھوڑنا چاہیں اس وقت ہمارے مطلب اس سفر کو تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چند چیزیں یہ لوگ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے
اور وہی بات ہے کہ من دال علی الخیر کفاعلہ، جو لوگ آپ میں سے کل آنا چاہتے ہیں آج ضرور ان کو لکھائیے، کیونکہ ماشاءاللہ جو ہوٹل بک کرایا تھا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ہال پورا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی سٹل آپ میں سے جو بھی کل آئیں گے کنفرم ہے آپ ان لوگوں کو آج ہی نام لکھائیں تاکہ ہم لوگ اس کا کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ۔